السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریہ کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب انسان کی جو سوچ ہوگی، جو اس کا نظریہ ہوگا، وہ اس کے مطابق عملاً بھی ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے تو اس کی اہمیت کے اندر یہی پہلے بات بتائی ہے کہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو قومیں ان کا نظریہ اچھا ہوگا، ان کی سوچ اچھی ہوگی، اس کے اندر کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی صلاحیت موجود ہوگی، تو وہ قومیں ہی زندہ رہتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، لین دین، یہ ساری چیزیں سوچ اور نظریے کے اوپر ہی بندے کو ابھارتی ہیں۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو سوچ ہے انسان کی، جو اگر اچھی سوچ ہے تو وہ اس کو اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھ کے اندر مدد کرنے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ جو ہے، اسی کی بدولت ہم کسی بھی مشکل کے اندر اس کا سامنا کرنا، اس سے مقابلے کرنے کی جو طاقت ہے وہ ہمیں سوچ ہی دیتی ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب جذبہ اچھا ہوگا، جب کوئی جدوجہد، جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں اس کے اوپر ہماری جو نظریہ ہے، جو ہماری سوچ ہے وہ اگر اچھی ہے تو ہمارا اور زیادہ اس کے اندر جذبہ بڑھے گا، ہماری جو سوچ ہے وہ ہمیں اور زیادہ آگے لے کر جائے گی، اور ہمارے جو مقصد ہے اس کو یقینی بنائے گی، اس کو حصول کو جو ہے وہ پختہ بنا کر اس کام کو جلدی جو ہے وہ حاصل کرنے والا بنائے گی۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ جو نظریہ ہے وہ انسان کے اندر انقلاب والی سوچ کو پیدا کرتا ہے، پھر بندہ انقلاب لانے کی، کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو نئے راستے، نئی منزلیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، انسان کی سوچ ایسے گھر بیٹھے یا بیٹھے بٹھائے نہیں بدلتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوگا، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی لاجک ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا فلسفہ ضرور ہوگا جو اس کو اس کے نظریے کی طرف لے کے جائے گا، اس کو اس کی سوچ کی طرف لے کے جائے گا، پھر اس کا نظریہ تبدیل ہوگا۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ جو پسماندہ لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے، ان کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے۔ اب جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستانی کہہ رہا ہوں، جو مسلم لوگ تھے ہند کے اندر، وہ بیچارے پسماندہ لوگ تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے اور ہر قسم کی محرومی تھی، تو قائد اعظم نے پھر ان کے اندر جذبہ ابھارا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس محرومی کو جو ہے وہ ختم کیا اور اس نظریے کو لے کر آگے نکلے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ بالکل، اگر ہمیں مشکل حالات اگر آتے ہیں، سماجی دباؤ ہے، معاشرے میں رہنے کا جو ہمارے اوپر دباؤ پڑتا ہے، پھر ہماری سوچ بدلتی ہے کہ یار ایسے نہیں، اس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں، اور جو لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں، جو اس مشکل سے گزرتے ہیں، وہی نظریے کی طاقت میں آ کر، نظریے کو اپنا کر اور پھر اسی طاقت کو ابھار کر کچھ نہ کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ اب امریکہ کے اندر جو انگریز دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک گورے اور دوسرے سیاہ۔ تو جو سیاہ انگریز تھے ان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے، برابری حقوق اور ان کو حیثیت نہیں تھے دیتے، اور جب انہوں نے ان مشکلات کا شکار جب وہ ہوئے، پھر انہوں نے جدوجہد کی، کوششیں کی، کوشش کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ان کا جو حصول یہی تھا کہ ہمیں بھی ان جیسے حقوق حاصل ہوں۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ جب ظاہری بات ہے ان کا سیاہ فام لوگوں کے اوپر جب پریشانیاں آئیں، جب تکلیفیں آئیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی اب کچھ نہ کچھ کر گزرنے،
تاکہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ پھر ان کا بھی جو نظریہ ہے اس کے مطابق پھر ان کی بھی سوچ بدلی۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی و سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ ظاہری بات ہے، جب مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا جو ظالمانہ رویہ تھا، اس رویے نے مسلمانوں کے نظریے کو چینج کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں الگ وطن چاہیے، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہم اس بات پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو نظریہ کے پس پردہ تاریخ، مطلب جو تاریخ ہے، جو پیچھے لوگوں کے اوپر گزرا ہے وہ باتیں، اور جو روایات، جو باتیں ہیں، جو لوگوں کی کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، یا قوموں کے اندر جو رسم ہے، جو رواج ہے، یا ایک انسان کا جو مزاج ہے، یا پھر اس کی نفسیاتی چیز ہے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے جس بات پر، تو یہ ساری چیزیں انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے شامل ہوتی ہیں۔ یہ عناصر یعنی اس کے اجزاء جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر مل کر نظریے کو ابھارتی ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہی جو عناصر ہیں وہ نظریے کی اہمیت کو بھی بتاتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ مفہوم کیا ہے جی؟ پیچھے ہم نے اس کا تدریسی مقاصد کے اندر دیکھیں تو ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار مسلمان، مصلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کر سکیں، اور برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کے آغاز اور ارتقاء کی وضاحت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم اب ہم نے دیکھنا ہے۔ میننگز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ تو اسلام کی جو سوچ ہے وہ کیا نام ہے، نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے وطن عزیز کو حاصل کیا اور ہمارا یہی نظریہ ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی الہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہماری بنیاد، اس بنیاد کے اوپر ہماری جو سوچ ہے وہ الگ ہے۔ کفار سال میں 365 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں، چاند تاروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہی ہمارا نظریہ ان سے مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتے، جبکہ مسلمان اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائحہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے اسلام کا؟ کہ ہمارا جو کلچر ہے، جو رہن سہن ہے، اور جو ثقافت ہے، اور جو ہمارا تمدنی، سیاسی اور معاشی، ہمارا رہنے سہنے، تہذیب و تمدن ہوتا ہے نا، یہ وہ والا تہذیب و تمدن ہے، اور سیاسی اور پھر معاشی نظام یعنی ہمارا کاروبار، لین دین، خرید و فروخت، سارے کے سارے نظام طور پر نافذ کرتا ہے اسلام ہمیں جو ہے نا یہ نظریہ ہے۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، اگر یہ ہم اس لا الہ الا اللہ کے نظریے کو نکال دیں تو ہمارے اندر اور دوسرے مذاہب کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہماری روح ہے، اس کے بغیر ہمارا
نظریہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر ہمارے نظریے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ ظاہری بات ہے، جب پاکستان حاصل کیا تو ان کے شعور کے اندر یہ بات تھی کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہے اور اسی بنیاد پہ ہم نے لینا ہے۔ اب ذیل میں نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے۔ اب نظریہ پاکستان کی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صاحب کتاب کہتا ہے نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان بر صغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ ایک ایسا وطن حاصل کرنا، ایک ایسا خطہ لینا جس کے اندر ہمارا سارے کے سارا جو نظام ہے وہ اسلام کے تحت ہو، شریعت اسلامیہ کے تحت ہو، اور اس کے بعد جو قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو باتیں ہیں، جو قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ نظریہ ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ جو پاکستان کی تحریک تھی اور جو اس کی تعمیر کے اندر جو لوگوں کا نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ایک وطن حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کے ساتھ ہمارا رہنا ناممکن ہے۔ یہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ یہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ ان کے کلچرز اور ہیں، ہمارے کلچر اور ہیں، اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قوم و فلاح اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ کیا ہے نظریہ پاکستان؟ وہ بنیاد، نظریاتی بنیاد ہے جس کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، یعنی اپنی شناخت بتائی، اپنی پہچان بتائی کہ ہماری پہچان کیا ہے، وہ اسلام ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، اخلاص ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور یہ ساری باتیں قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی، اور یہ ساری قوم کی جو ہے وہ اس کی کامیابی کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے جو ہے وہ کی۔ تو یہ اس کی 3 تعریفیں ہیں نظریے کی۔ تو ہمارا یہ والا ٹاپک نظریہ پاکستان کا مفہوم ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے اوپر۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔